السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ علم کے فضائل بیان کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے گواہی کی ابتدا اپنی ذات مقدس سے فرمائی، پھر دوسرے درجہ میں ملائکہ اور تیسرے درجہ میں اہل علم کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ ہمارے لیے علم کی فضیلت میں اللہ کا یہی فرمان ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا ہوں۔ اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا حکم آ جائے۔ جبکہ طبرانی شریف کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کا پسند کرنا ہی کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، دینی اور دنیاوی دونوں ہی علم حاصل کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کو، ہمیں اپنے اہل و عیال کو، سب کو علم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہے۔ تو علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اور اس کی تکرار کرنا تسبیح، اور اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے۔ کیونکہ علم حلال ہے اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی بھی ہے، اور تنگ دستی خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کا معاملہ ہے، قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخری سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے بروں سے چھوتے ہیں۔ سب وہی کر سکتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس علم کی روشنی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں۔ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہر خشک و تر چیز، اور سمندر کی مچھلیاں، اور جاندار، اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے انسان اولیاء کی منازل کو بھی پا لیتا ہے، اور دنیا آخرت میں بلند مرتبہ پہنچ جاتا ہے، اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اس کے ذریعہ صلح رحمی کی جاتی ہے، اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے۔ اور جو خوش بخت ہیں انسان، ان کو ہی علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جی، میں نے چھوٹا سا ٹاپک تیار کیا تھا علم کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی میں اس پر اور بھی ویڈیوز بناؤں گی، اور آپ کو سب بتاؤں گی کہ جو مجھے علم کا ذریعہ ہے، میں نے کہا اپنے ویور سے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی، کوکنگ پہ بنائی اور آؤٹنگ پہ بنائی، لیکن مجھے یہ بھی میرے اہل و عیال، میری فیملی ممبرز، میرے دوست احباب نے بتایا کہ آپ کو اس پہ بھی ویڈیوز بنانی چاہیے، اس پہ اپنا ولاگ بنانا چاہیے۔ تو میں نے سٹارٹ کیا، میں نے کوشش کی ہے، یہ چھوٹی سی میری کوشش ہے کہ میں سب کو اس کے طرف بھی لے کے آؤں، کچھ علم کا بھی بتاؤں۔
تو آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔